صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبغت اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن احسن من اللہ سبغہ، اور کون سا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اللہ کے رنگ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو کیوں اللہ کا رنگ کہا جا رہا ہے؟ غور تو کرو۔ ویسے تو پورے کے پورے قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھنا، اللہ اور اس کی شریعت کے احکامات کو سمجھنے میں انسان کے دل کا غبار دور ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طبرانی میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیل کے ساتھ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب نیا چاند نکلتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کے آگے بادل آ جاتے ہیں، تو ہم ان بادلوں میں چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو چاند صاف روشن ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، یہ سائنس ہمیں معلوم ہے۔ تو چاند بادلوں کی موومنٹ کے بعد سورج سے روشنی لے کر دوبارہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی بائی برتھ رکھ دی ہے۔ یہ جو پائلٹ فلیم ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت یہ روشنی آپ کے اور میرے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ جب ہم قرآن مجید کو اٹرنلائز کرتے ہیں تو وہ روشنی، وہ پائلٹ فلیم کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بائی برتھ رکھی ہے، وہ روشنی بڑھ جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی ہی برائیوں کی وجہ سے وہ روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دل دیے ہیں، سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے روحیں دی ہیں۔ انسان چاہے کرسچن ہوں، یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، سب عیسائیوں کے پاس، ہر ایک کے پاس دل ہے، اور سب نے عالم ارواح میں گواہی دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں روشنی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ سب کے دل میں اللہ کے نور کا ایک پائلٹ فلیم ہے، لیکن ہر دل اس نور کو اپنے کردار کے اندر ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ وہی دل اس نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے دل میں سے برائیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس عقل ہے۔ کیا سب لوگ یہ عقل یوز کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے، کیونکہ گرینڈ گیدرنگ وہاں موجود تھی، سب انسان وہاں موجود تھے، لیکن ہر کوئی اپنے دل سے ریفلیکٹ نہیں کرتا، اپنے کردار کے اندر اس روشنی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ تم سوچو تو صحیح، اللہ کے رنگ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تم پرووک تو کرو، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، جو شریعت بتائی ہے، اس طریقے سے اچھا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کی شریعت جو بالکل مکمل ہے۔ ادھر یہی تو سوال کیا جا رہا ہے، اپنے اس دل کو روشن تو کرو، اپنی عقل کو یوز تو کرو، پرووک تو کرو۔ جو ہمارے دلوں پر بادل آئے ہیں ان کو ہٹاؤ تو صحیح۔ ان کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ تفکر، سوچ، تدبر، ریفلیکٹ، تھنک، پاؤنڈر، تامل، تدبر، ان سب چیزوں کے بعد فہم کا درجہ آتا ہے۔ لیکن کیا سب لوگ اپنی عقل سے اللہ کو اور اس کی کتاب کو پہچان لیتے ہیں؟ سب کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، زندگی کی ساری ضروریات ہیں، لگژریز آف لائف ہیں، کیا ہم سب اپنی عقل سے پہچان لیتے ہیں؟ کیا سب لوگ قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں؟ یا ابھی جو لوگ سن رہے ہیں سب لوگ اس طرح سے سننے کا ٹائم نکالتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل کو اپنے رب کی خاطر صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہوا تو 12 بجے بھی چلتی ہے، ہوا تو 3 بجے بھی چلتی ہے، لیکن وہ جو کول بریز ہوتی ہے جسے ہم نسیم سحر کہتے ہیں، جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہوا میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ ابھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کیا سب انسان ایک جیسے ہیں؟ کیا سب انسانوں کی روحیں ایک جیسی ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟
اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں، جتنی روحیں ہیں اور جتنے بھی اس دنیا میں بنائے گئے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے دلوں کی کیفیت رکھتے ہیں. تو جب ہمارے دلوں پر بادل آ جاتے ہیں، اور ان بادلوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن ہی تو معجزہ ہے. قرآن ہی کے ساتھ تو جڑنے سے ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں. یہی تو دلوں کو بدلتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. ہم نے تو اس کو بہت آسان بنا دیا ہے، اس میں ہم نے بہت آسانیاں رکھ دی ہیں. تو آگے بڑھیے اور اسے تھام لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.